میں الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتا. سیاست کے لیے جھوٹ بولنا بھی کوئی بات ہے؟ کیا کھٹیں گے آپ سیاست کے لیے جھوٹ بولیں گے؟ یہاں تو آپ شاید آپ کو حکومت مل جائے, ادھر جا کے کیا ملے گا آپ کو؟ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا, میں سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ بولنے سے حکومت مل سکتی ہے لیکن اللہ کو کیسے جواب دیں گے. 2017 میں ملک پر تلواروں اور کلہاڑیوں سے حملہ کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی کو دھاندلی کے ذریعے وزیر اعظم بنایا گیا جس نے ملک کو اس حال میں پہنچایا. میں سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ بولنے سے حکومت مل سکتی ہے لیکن اللہ کو کیسے جواب دیں گے. ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے دورے حکومت کی کامیابیاں گنوا دی. کہا, ہم نے IMF کو خیر بات کہا. جب میں وزیر اعظم تھا تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. ہم نے ملک کو گرے لسٹ سے نکالا, کسی سے ایک ڈھیلا نہیں مانگا. ہم نے قلیل مدت میں متعدد منصوبے لگا کر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. پہلی بار ہم کوئلے کے ذخائر کو استعمال میں لائے. کوئلہ ملکی پیداوار ہے, ہزاروں میگا واٹ بجلی بنائی جا سکتی ہے. امریکی صدر کی پیشکش کے باوجود ایٹمی دھماکے کروا دیے. عوام کی خوشحالی کا خواب لے کر میدان عمل میں اترے. عوام کو سبز باغ دکھانے کے بجائے عملی خدمت پر یقین رکھتے ہیں. مریم نواز نے کہا, نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے. نواز شریف کو وطن سے دور رہنا پڑا, وہ بہت مشکل دور تھا. نواز شریف نے 4 سال بہت کرب سے گزارے. اللہ نے موقع دیا تو مری کی تقدیر بدل دیں گے. میاں صاحب کے دل میں اس ملک کا درد ہے. نواز شریف سے اللہ نے ملک کی خدمت کا کام لیا. فرائیڈے اور سیٹرڈے کو سکولز آف ہوں گے. ہم فیصلے کر رہے ہیں یہ لاہور, گجرانوالا, فیصل آباد, ملتان, ساہیوال اور سرگودا ڈویژن کے لیے ہوں گے کہ مارکیٹ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو 3 بجے کھلیں گی. ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تمام 6 ڈویژن میں انشور کریں گی کہ سنڈے کو ہر طرح کا کاروبار بند ہو. 29 نومبر کو لاہور والی سائڈ پہ اگر بادل آئے جو آرٹیفیشل رین کے لیے موزوں ہوئے, سازگار ہوئے, تو ہم کوشش کریں گے کہ آرٹیفیشل رین کریں. 1000 اسٹوڈنٹس کو سبسڈی پہ موٹر بائکس دیں گے. لاہور سمیت پنجاب کے 6 ڈویژنز میں اسموگ کے باعث سافٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ. جمعہ اور ہفتہ کو تمام اسکول, کالج, یونیورسٹیز بند رہیں گی. اتوار کو تمام مارکیٹس مکمل بند ہوں گی. جمعے اور ہفتے کے روز مارکیٹس, جم, سینما, تھیٹر, فیکٹریز, ریسٹورانٹس 3 بجے کے بعد کھلیں گے. دفاتر ہفتے کے روز 3 بجے کے بعد کھلیں گے. صبح میں بند ہوں گے. فیصلے کا اطلاق لاہور, گجرانوالا, فیصل آباد, ملتان, ساہیوال اور سرگودا ڈویژن پر ہوگا. لاہور میں 29 نومبر کو مصنوعی بارش برسانے کی تیاری. سبسڈی پر الیکٹرک موٹر سائیکل دینے کا بھی اعلان. اسموگ کی روک تھام کے لیے اتوار کو لاہور میں مال روڈ ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا, مال روڈ پر اتوار کو صرف سائیکل چلا سکیں گے. سڑکوں پر پانی کے چھڑکاؤ کو ڈبل کرنے کا فیصلہ. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل. کہا, آنے والا ہفتہ لاہور اور ملحقہ ڈویژنز کے لیے اسموگ کے لحاظ سے انتہائی برا ہوگا. لاہور میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے ٹاور لگائے جائیں گے. لاہور شدید فضائی آلودگی کی زد میں, شہر کی فضا میں زہریلی آلودگی خطرناک حد پر پہنچ گئی. ایئر کوالٹی انڈیکس 500 پوائنٹس کو عبور کر گیا. لاہور آلودہ ترین شہروں کی سر فہرست. شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا. نزلہ, کھانسی, گلا خراب اور آنکھوں میں جلن سے ہر کوئی متاثر. ماہرین کے مطابق 500 پوائنٹ سے زائد AQI آلودگی کی انتہائی حد ہے جس سے صحت مند اور ہر عمر کے افراد متاثر ہوتے ہیں. PTI کو دوبارہ 20 دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم. الیکشن کمیشن نے PTI انٹرا پارٹی انتخابات کا فیصلہ سنا دیا. کہا, PTI شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہی. انٹرا پارٹی انتخابات کے نتائج کسی صورت قبول نہیں کیے جا سکتے. مقررہ وقت میں انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر تحریک انصاف سے بلے کے انتخابی نشان کے لیے نااہل ہوگی. 7 دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت.
تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انصاف کے منافی قرار دے دیا. بیرسٹر گوہر نے کہا الیکشن کمیشن نے صرف انٹرا پارٹی الیکشن کی ڈاکومنٹیشن پر اعتراض کیا تھا. پی ٹی آئی نے پارٹی آئین کے مطابق الیکشن کرائے. بلہ تحریک انصاف کا نشان تھا اور رہے گا. الیکشن کمیشن نے خاص مقصد کے تحت فیصلہ لیٹ کیا. اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیزی. انڈیکس 58,500 پوائنٹ سے زائد. 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ڈالر روپے کے مقابلے میں مزید 38 پیسے گر گیا. انٹرمیک میں ڈالر کی قیمت 284 روپے 75 پیسے ہو گئی. سونے کی قیمت میں 650 روپے کمی. 1 تولہ سونے کی قیمت 2,15,850 روپے ہو گئی. سائفر کیس میں جیل ٹرائل کالعدم ہونے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی عدالت میں طلب. آفیشل سیکریٹ ایکٹ عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 28 نومبر کو پیش کرنے کا حکم. عدالت نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل اب 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کو کالعدم قرار دیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم پیشی اور جیل ٹرائل کے لیے الیکشن کمیشن جیل جا سکتا ہے. وزارت داخلہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل پر رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی. ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی نے کہا اس پر آج آرڈر جاری کریں گے. ملزمان کی عدم پیشی کے باعث توہین الیکشن کمیشن کیس میں آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی. اسد عمر پیش نہیں ہوئے. فواد حسین چودھری کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے. رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف نے کہا آج ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں کہ شیر بلی بن گیا. کوئی کہتا ہے لاڈلا بن گیا, کوئی کہتا ہے ان کو لایا جا رہا ہے. اگر ہم 16 ماہ کی حکومت کا حصہ نہ ہوتے تو حالات کچھ اور ہی ہوتے. نواز شریف کو انصاف ملتا ہے تو بیلنس کرنے کے لیے مجرم کو رعایت دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا عدل بیلنس کرنے کی بنیاد پر ہوتا ہے؟ 9 مئی والے کرداروں کو پاکستانی قوم کے سامنے لانا چاہیے. آج بھی ملک کو آئین کے مطابق نہ چلایا گیا تو حادثہ ہو سکتا ہے. نواز شریف نے امن اور مذاکرات کا راستہ اپنا لیا. فیصل کریم کنڈی نے کہا ایک پارٹی کہتی ہے ہم سیاست کو نوجوانوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتے. نوجوانوں کے مسائل نوجوان قیادت ہی حل کر سکتی ہے. جب بھی پنجاب سے حکومت بنے تو وہ سیاسی انتقام لیتی ہے. ہمارا مقابلہ کسی جماعت سے نہیں, مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے. رہنما JUI حافظ حمداللہ نے کہا الیکشن میں ہر پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنا JUI فیک کی ڈکشنری میں نہیں. وقت کا تقاضا بھی ہے کہ سیاسی رہنما ایک دوسرے سے ملاقات کریں. مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے کہ سیاست میں انتہا تک نہیں جانا چاہیے. ملک میں انتخابات فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. کرپشن کیس میں گرفتار اسد قیصر کی ضمانت منظور. اینٹی کرپشن کیمپ کورٹ ایبٹ آباد نے سابق اسپیکر کی ضمانت منظور کی. 3 نومبر کو پولیس اور اینٹی کرپشن نے اسد قیصر کو بنی گالا ان کی رہائش سے گرفتار کیا تھا. منی لانڈرنگ کیس میں عدالتی حکم پر مونس الہی کی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے. دستاویزات کے مطابق مونس الہی کے لاہور میں 8 مختلف بینک اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا. قصور اور راولپنڈی میں موجود 6 پراپرٹیز بھی منجمد. اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر میں ڈکیتی کا کیس. عدالت نے گرفتار ملزم DSP عمیر بجاری کے جسمانی ریمانڈ میں 1 دن کی توسیع کر دی. تفتیشی افسر سے کل پیش رفت رپورٹ طلب. IG سندھ کے احکامات پر پولیس افسر کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی شروع ہو گئی. لاپتہ افراد کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا وزیر اعظم کی طلبی کا اندیا. جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے ریمارکس میں کہا اگر پولیس اور انتظامیہ کے ہاتھ کچھ نہیں ہے تو ہم وزیر اعظم کو بلا لیں گے. کراچی کے مسنگ پرسنز کے کیسز کو 10 سال ہو گئے, کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. JITs اور ٹاسک فورس کے اجلاس نتیجہ خیز نہیں ہوتے. اتنا وقت دیگر کیسوں کو دیتے تو بہت معاملات نمٹ جاتے. شہریوں کو عدالت میں پیش کریں ورنہ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے.
PTD کا تربت میں بانگ کے علاقے میں ٹارگیٹڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد ہلاک، دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ گولہ بارود برآمد، دہشت گرد فورسز اور عام شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ کراچی میں کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد گرفتار، ترجمان CTD کے مطابق گرفتار دہشت گردوں سے اسلحہ اور موٹر سائیکل بھی برآمد۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن میں سست روی، سندھ ہائی کورٹ کا SBCA کے ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کے شناختی کارڈز بلاک کرنے کا حکم، کہا غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے تک SBCA افسران کے شناختی کارڈز بلاک رہیں گے۔ شہر بھر غیر قانونی تعمیرات میں سب سے بڑا ہاتھ SBCA کا ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر کا انڈر پاس شہریوں کے لیے مسائل کا باعث بننے لگا، بلاکس کے استعمال کے باعث سطح ناہموار، گاڑیوں کے جوڑ ہل گئے، مکینکس اور پنکچر لگانے والوں کی چاندی ہو گئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں بلاکس کا استعمال انجینئرز کے مشورے کے مطابق کیا گیا۔ لاہور میں زہریلی اسموگ شہریوں کی صحت نکلنے لگی۔ AQI کے مطابق لاہور اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے شہریوں کی زندگی فضائی آلودگی کی وجہ سے 7 سال تک کم ہونے لگی۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ 500 پوائنٹس AQI میں سانس لینا ایک بچے کے لیے ایک دن میں 30 سگریٹ پینے کے برابر ہے۔ پنجاب میں اسموگ کے اثرات کم کرنے کے لیے مصنوعی بارش برسانے کا اعلان، مصنوعی بارش برسانے کے لیے بادلوں کو پہلے کیمیکل کے ذریعے بھاری کیا جاتا ہے۔ 3 سے 4 ہزار فٹ کی بلندی پر جہاز سے سوڈیم کلورائڈ چھڑک کر بادل برسائے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں 20 سال قبل مصنوعی بارش کا تجربہ کیا جا چکا۔ خبردار، اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں شہری گھروں سے باہر کم نکلیں، گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں ماسک ضرور استعمال کریں، گھر کی کھڑکیاں بند رکھیں، بار بار منہ دھوئیں۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر عمر سیف نے کہا پاکستانی نوجوانوں کو فری لانسنگ کی تربیت کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ترقی کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان میں ہر سال 75,000 IT گریجویٹس فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو فنی تعلیم کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ IT انڈسٹری ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اسرائیلی حکام نے غزہ میں عارضی جنگ بندی کا معاہدہ بائیڈن انتظامیہ کے دباؤ پر کیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس کے ساتھ عارضی جنگ بندی کی ڈیل کے پیچھے امریکی صدر بائیڈن کے سینئر مشیروں کا خفیہ سیل تھا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے ارکان فلسطین سے متعلق امریکی پالیسی پر ناخوش۔ نگراں وزیر اعظم 1 اور 2 دسمبر کو متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم COP28 میں موسمیاتی تغیر پر پاکستانی تصور پیش کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے موقف پر قائم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امن صرف بات چیت سے ممکن ہے۔ پاکستان غزہ جنگ بندی کا منتظر ہے۔ اسرائیل کی وجہ سے پورا غزہ ملبے کا ڈھیر اور بچوں کا قبرستان بن گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اسلام آباد میں بچوں کے غزہ مارچ سے خطاب، کہا ہماری جدوجہد کا محور آزاد فلسطین کا قیام ہے۔ ہم ظلم کے مقابلے میں مل کر لڑیں گے۔ تمام ظالموں اور وحشی درندوں کو اس دنیا میں سزا ملنی چاہیے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، وہاں اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے۔ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ بھارتی ایئر لائن کی کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میڈیکل لینڈنگ۔ ترجمان CAA کے مطابق جدہ سے اڑنے والے جہاز میں بھارتی خاتون کا معائنہ کیا گیا جو مردہ پائی گئی۔ کینیڈا اور امریکہ کی سرحد پر گاڑی میں دھماکے سے 2 افراد ہلاک۔ نیاگرا آبشار کے قریب ریمبو برج کو دھماکے کے فوری بعد ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق چیکنگ کے لیے روکنے پر اچانک گاڑی کی رفتار بڑھی اور وہ بیریئر سے ٹکرا کر پھٹ گئی۔ کینیڈا اور امریکہ کی سرحد پر 4 کراسنگز اور نیو یارک ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے حادثے کو انتہائی سنجیدہ قرار دے دیا۔
भारत बास नहीं आया, खालिस्तान रहनुमा की अमरीकी सरजमीन पर कत्ल की कोशिश नाकाम। अमरीकी हुकूमत ने भारत को वार्निंग जारी कर दी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक भारतीय साजिश का हदफ खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह थे। भारतीय वजीर आजम के दौरे अमरीका के बाद वार्निंग जारी की गई। साजिश में मुलव्विस एक शख्स के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा दायर किया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ इल्जामात पब्लिक करने पर मुशावरत कर रहा है। मोदी सरकार ने कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह को भी कत्ल किया था। हम सब अपनी जानें उन पर लुटाने के लिए तैयार हैं। चलो 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 से आगे मर्दों, ओढ़ लो ये सच्ची का दुपट्टा। गुड्डो, आज देख तेरे प्यो ने बेईमानी नहीं की, एक एक गोली चुन चुन के मारी है। ठोक सरकार की आखिरी किस्त का जादू, सिर्फ यूट्यूब पर 36 घंटों में 40 लाख के करीब व्यूज।